السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، نافع سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، یہ واحد اطفی بھی حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں یہ موضوعات ہمارے باقی ہیں جن کا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں ان کو مکمل کریں گے۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ مریم سلام علیہا اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ان تین کا تذکرہ ہوگا۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ اس پر ہماری یہ سلسلہ قصص الانبیاء علیہ السلام کا مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، اس میں 35 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا،
بنی اسرائیل میں مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ، اس کی اتنی توہین کی گئی ہے، اتنی ان کی گستاخی کی گئی ہے کہ زبان پر وہ الفاظ لاتے ہوئے روح کانپتی ہے۔ یہود نے تورات کی تفسیر تالمود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ماں کا ناجائز بیٹا، مریم سلام اللہ کو نعوذ باللہ غلط کار عورت کہا۔ آج بھی ان کا یہی عقیدہ اور ایمان ہے۔ عیسائیوں نے مریم سلام اللہ کو نعوذ باللہ کیتھولک کلیسا نے خدا کی ماں کہہ دیا، باقیوں نے مقدسہ مریم کہہ کر ان کی پوجا پاٹ کی۔ کینٹ میں سینٹ میری کانوینٹ اسکول کے اندر مریم سلام علیہ کا بت بنا کر اس پر روزانہ دوپٹہ اڑایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان بچی جب وہاں پر پڑھنے جاتی ہے کہ میں او لیول اے لیول اور چاہے دین کا لیول ختم ہو جائے لیکن ہائر ایجوکیشن تو حاصل ہو جائے، وہ جب دیکھتی ہے کہ میری استانی وہ جو رہبہ اور نن ہے وہ ہاتھ جوڑ کر دعائیں کر رہی ہے اس بت کے سامنے، تو کیا خیال ہے اس مسلمان اسٹوڈنٹ بچی جو ہے اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی عزت پیدا نہیں ہوگی کہ میری استانی جس سے مانگ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ واقعی مانگے جانے کے لائق کوئی ہستی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے نعوذ باللہ رب کا بیٹا، تین خداؤں میں سے خدا، بلکہ خداوند یسوع مسیح تک کہہ دیا ہوا۔ یہ دو انتہائیں تھی، قرآن نے آ کر اس کا بیلنس کیا، بتایا کہ مریم سلام علیہ، اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ مریم سلام علیہ اللہ کی نیک بندی تھی، متقی پرہیزگار عورت تھی، ولیہ تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے، نہ رب کا حصہ، نہ خود رب، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اب دنیا عیسائیت کو تو مسلمانوں کا اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ وہ قوم جو بڑی شکر گزار نظر آتی ہے، بات بات پر تھینک یو کہنے کی عادی ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر تھینک یو کی، جناب یہ تو بڑے ماڈرن اور مہذب لوگ ہیں، لیکن جہاں یہود عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ جو بیان کیا، تو دنیا عیسائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن کے لیے کوئی تھینک یو کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان سے بغض اور عداوت، ان کے نعوذ باللہ کارٹون اور خاکے چھاپنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جس نے مریم سلام علیہ کی شان بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، اس قرآن کو نظر عاطف کرنا ان کا وتیرہ۔ تو ان دو انتہاؤں کے درمیان قرآن نے حقیقت بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان، انہوں نے منت مانی، امراۃ عمران، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بتایا گیا کہ عمران، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام عمران تھا۔ تو عمران کی بیوی نے جب کہا ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک، میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں۔ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، منت منوتی سرائکی پنجابی میں کہتے ہیں، مطلب ایک ہے۔ یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، نظر اللہ، نیاز حسین، صدقہ پنجتن پاک کا، بھائی چیز ایک ہی ہے۔ پانی کہیں، واٹر کہیں، آب کہیں، ماں کہیں، مویا کہیں، پانی کہیں، اللہ اکبر، لفظ بدلنے سے چیز نہیں بدلتی، چیز وہی رہتی ہے۔ تو نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، منت منوتی سرائکی پنجابی میں، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نظر کرتی ہوں تیری، اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبیوں کے خاندان کی وہ جو عورت تھی، اس کا عقیدہ تھا کہ نظر منت منوتی کس کی ماننی ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ماننی۔ تو نظر تو لگا، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، کیا؟ معافی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، وہ حاملہ تھی۔ اب تمنا تھی ان کی کہ میرا بیٹا پیدا ہو، اور اس بیٹے کو کیا کروں گی؟ محررن، میں تحریر سے لکھ دوں گی، وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے۔
بیت المقدس کی خدمت کے لیے، یہ مسجد کی صفائی ستھرائی، انتظامات، اللہ کی عبادت، اعتکاف، نوافل، اہتمام، ذکر اذکار، بس میرا یہ بیٹا اسی کام میں لگا رہے گا، اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا، اولاد کو وقف کر دیا کرتے تھے دین کے کاموں کے لیے۔ کتنی خوش نصیب ماں تھی جو دین کے کام کے لیے۔ ہمارے یہاں پر اللہ اکبر دنیا کمانے کے لیے یہ بنے گا، یہ وہ بنے گا، لیکن وہ ماں کی تمنا ہے کہ بیٹے کی پیدائش سے ہی پہلے کہ اے اللہ میرے دل کی تمنا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تیرے دین کے کاموں کے لیے واپس، اس سے اپنی خدمت نہیں کراؤں گی۔ فتقبل منی، اے اللہ میری یہ منت قبول فرما، کیونکہ اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا، العلیم جاننے والا ہے میری نیت کا کہ میری نیت کیا ہے۔ یہ انہوں نے منت مانی، نظر مانی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فلما وضعتها، اب جب انہوں نے جنم دیا، اللہ اکبر، عیسی علیہ السلام کی نانی جان نے جب جنم دیا، ڈلیوری ہوئی، اللہ اکبر، تو وہ کیا تھا؟ وہ لڑکی تھی۔ اب تمنا تھی لڑکا پیدا ہو گئی لڑکی۔ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو بیٹی جنم دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ ان کے ولیہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ جس کا قرآن میں تذکرہ، جس کا عقیدہ اتنا کھرا کہ نظر منت اللہ کے لیے ماننی ہے، نبوت کے خاندان کی ایک عورت ہے، نبیوں والا خاندان ہے اس کا، نبی نہیں لیکن ولیہ تو ہے، لیکن اس ولیہ کو بھی پتہ نہیں کہ میرے بیٹی پیدا ہونے والی ہے، شروع سے وہ منت ہی نہ مانتی۔ تو ولیہ عالم الغیب، یہاں باجی اللہ والی آپ کو بتا دے گی اللہ اکبر کے چور کہاں گیا ہے۔ یہ گھر کی کھڑکیاں دروازے بتانے والے، اللہ اکبر، یہ کٹا جنے گی یا کٹی جنے گی بھینس، اللہ اکبر، یہ بتانے والے قرآن کو کھول کر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ولیہ کے نبوت کے خاندان کی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ وہ منت بیٹا سمجھ کر مانگ رہی ہے، لیکن اللہ اکبر پیدا ہو گئی بیٹی۔ کہا ہے اللہ یہ تو میری بیٹی پیدا ہو گئی، اور بیٹی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، رب خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، رب کو پتا ہے اس نے کیا جنم دیا۔ جب وہ پیٹ میں تھی اس وقت بھی پتا تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، چونکہ پیدا تو اسی کے حکم سے ہونا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے ایسی ہے کہ کوئی لڑکا اس کی شان کے برابر کا نہیں۔ منت تو تم نے لڑکے کی مانی تھی، لیکن دنیا میں کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، یہ اتنے شان والی لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد عورت ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، باقی چاہے مومنہ عورت تھی چاہے کوئی کافر عورت، اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا اس کا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جا کر جنت میں رہیں، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، ذکر آیا امرأۃ نوح، نام نہیں لیا نوح علیہ السلام کی عورت۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، امرأۃ لوط، نام نہیں لیا لوط علیہ السلام کی بیوی۔ فرعون کی بیوی مومنہ مسلمان تھی، آسیہ سلام علیہا، حدیث میں نام آیا، قرآن میں نام نہیں آیا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ واحد عورت ہے مریم سلام علیہا جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ مریم سلام علیہا نام کی عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو لوگ اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ جب اللہ کی توحید پر زد پڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نام اوپن کر دیا، اللہ اکبر، کہ وہ تو مریم نام کی عورت کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے مسیح ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم، یہ لفظ آیا قرآن کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عورت کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے نام پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پردہ رکھا ہے تو عورت بے پرد ہونے کی اجازت ہوگی جب نام پر پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لڑکی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی لڑکا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے
لیکن عورتوں میں کامل بہت تھوڑی ہوئی. ایک فرعون کی بیوی آسیہ سلام علیہا، دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام علیہا، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جامع ترمذی اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تیسرا فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فضیلت ہے ان عورتوں پر جس طرح سرید کو کھانوں پر فضیلت. عرب کے اندر اللہ پر سرید کے کھانے کو بڑا مرغوب اور لذیذ اور اعلیٰ ترین کھانا گنا جاتا ہے کہ شوربہ ہو، شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے توڑ کر اس کو اس میں بھگو دیں تو یہ زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہونے والا. اس کو بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مرغوب ہو کر، ہم کیا جی سالن بچ گیا واپس دے دو، اللہ اکبر، اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے توڑ کر یہ سنت بھی پوری کر دو، برتن صاف کر کے بھیجو، تو اس کو کہتے سرید. تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح فضیلت ہے سب عورتوں پر جس طرح اللہ اکبر کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے. تو یہ مریم سلام علیہ ان فضیلت والی عورتوں میں شامل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مریم سلام علیہ کی والدہ نے یہ بات کہی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں اس کا نام مریم رکھی. انہوں نے خود اپنا نام، اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے، یہ انتہا ہے. پیدائش کے وقت بھی نام رکھا جا سکتا ہے بچے کا، بلکہ یحییٰ علیہ السلام کی بات کو اگر سامنے رکھیں جو آگے بیان ہوگی تو پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلے نام رکھا پھر وہ پیدا ہوا. تو 7ویں دن انتہا ہے، اللہ اکبر، کہ اس دن تک تو نام رکھ لو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے مردہ حالت میں پیدا ہوا اس کا بھی نام رکھو، چاہے وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا اس کا بھی نام رکھا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مریم سلام علیہ کی والدہ کہنے لگی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اس اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اے اللہ یہ بھی شیطان سے بچی رہے اور اللہ اکبر اس کی جو اولاد ہو وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، قرآن میں آیت ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، اس کے رب نے ان کی بات قبول کر لی. یعنی جب دعا قبول کر لی تو اب حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو دنیا میں جیسے ہی وہ آتا ہے اس کو اللہ پر پسلی میں کچوکا لگاتا ہے، میں ہی موجود ہوں دنیا میں، فکر نہ کر، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے مریم سلام علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اللہ اکبر نانی جان نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان کو شیطان سے بچا، اللہ نے ان کو شیطان سے بچا لیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کر لی بقبول حسن، اسی لڑکی کو ہی قبول کر لیا. منت تو لڑکے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی لڑکی کو ہی قبول کر لیا، یہی اب دین کے کاموں کے لیے وقت ہو گئے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بڑے اچھے انداز سے پروان چڑھایا، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کا کفیل بنا دیا، سرپرست بنا دیا زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. یہ بیت المقدس کے اندر جتنے بھی جس طرح بڑی مسجدوں کے اندر ایک سٹاف ہوتا ہے پورا خدمت گاروں کا، یہ اذان دینے والا ہے، یہ صفائی کرنے والا ہے، یہ صفے بچھانے والا ہے، یعنی اس طرح سے تو بڑی مسجد کے اندر جس طرح کے ایک سٹاف ہوتا ہے اس سٹاف کے یہ نگران تھے اور اللہ کے نبی تھے زکریا علیہ السلام. اور رشتہ داری بھی تھی ان کی مریم سلام علیہ کے ساتھ. عام طور پر مشہور ہے کہ یہ خالو تھے، یہ بات غلط ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ دونوں خالہ زاد تھے. اس کا مطلب ہے زکریا علیہ السلام مریم سلام علیہ کے بہنوئی لگے، خالو نہیں تھے اللہ اکبر بلکہ بہنوئی تھے صحیح حدیث کے مطابق. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا. کیسے کفیل بنایا اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے اللہ اکبر کہ زکریا علیہ السلام اور ان دوسرے لوگ یعنی ان کے بارے میں جب یہ 3 سال کی ہوئی مریم سلام علیہ تو والدہ ان کو لے کر مسجد اقصی بیت المقدس میں پہنچ گئی کہ میں نے یہ منت مانی تھی اس لڑکی کو وقف کرنا ہے، یہ اب آپ کے ہینڈ اوور کر دیں. اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ میری زیر نگرانی پرورش پائے.
تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کریں، کلمے ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، تو جس کا نام نکل آئے اللہ اکبر، تو قرآن ڈالا گیا، تو قرآن میں نام نکلا زکریا علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقف فلا زکریا، زکریا علیہ السلام کو ہم نے ان کا آخری رشتہ دار تھے، ان کا کفیل بنا دیا۔ کلما دخل علیہا، اب زکریا علیہ السلام انہوں نے کیا کیا، ایک حجرہ تھا ان کے لیے مخصوص کر دیا مریم السلام علیہ کے لیے کہ بیٹی تم یہاں پر رہو اور عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اس عبادت خانے میں سوائے ان کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو جب بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں داخل علیہا زکریا المحراب، اس محراب میں زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ محراب کہتے ہیں علیحدہ سے ایک جگہ، یہ مسجد میں محراب ہے، مقتدیوں سے علیحدہ میں امام کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جگہ ہے، اس لیے اس کا نام محراب ہے۔ تو اسی طرح سے حجروں کے لیے بھی محراب کا لفظ استعمال ہوا، جس کی جمع محاریب، اللہ اکبر۔ تو مسجدوں کے اندر بہت سے حجرے بنائے ہوئے جہاں پر لوگ کوئی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کوئی عبادت میں ہیں، کوئی ذکر اذکار میں ہیں، تو وہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے۔ تو سب سے آخری حجرہ، تاکہ کسی کی آمد و رفت وہاں پر نہ ہو، مریم سلام علیہا کو الاٹ کر دیا گیا۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی حجرے میں داخل ہوتے واجد عندہا رزقا، وہاں پر بغیر موسم کے میوے پھل دیکھتے، میرے سوا تو کوئی آ نہیں سکتا یہاں پر، کسی کو ضرورت نہیں، اور یہ کہیں جاتی نہیں، تو یہ اس کے پاس بغیر موسم کے پھل اور میوے کیسے آ گئے؟ زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، قال، کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، نبی عالم الغیب، وہ سوال کرے، اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن عقیدوں کی صفائیاں کرتا ہے، دلوں سے شرک کے زنگ دور کرتا ہے، بدعت کی دلدلوں سے نکالتا ہے، یہ شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک ایک لفظ، مفتی اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت آپ پڑھیں، اس میں سے میں آپ کو توحید کا نقطہ نکال کر دکھاتا ہوں۔ اللہ نے ایسی ان کو بصیرت عطا کی تھی، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ بڑی محنت تھی ان کی، اللہ اکبر، عقیدہ توحید کے حوالے سے قرآن کی ہر آیت سے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا، کیا؟ اللہ اکبر۔ جو پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے، پیغمبر عالم الغیب ہو، سوال کیوں کرے؟ اس کو پتہ ہے آگے جو جواب آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، مریم سلام علیہ کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ مریم سلام علیہ کے ولیہ ہونے میں کوئی شک نہ رہا، ولی کی کرامت برحق ثابت ہو گئی۔ لیکن کرامت سے مراد کیا ہے؟ کرامت ولی کا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فعل، جیسے انہوں نے خود کہا، یہ نہیں فرمایا میری کرامت ہے، میری کشمت ہے، میں نے اتنا عرصے تپسیا کاٹی، میں نے اتنا عرصہ چلے کاٹے، مراقبے مکاشفے کیے، اور اب گیان دھیان کے بعد مجھے بھگوان کا نروان نصیب ہوا، اور اب میں اس درجے تک پہنچ گئی ہوں کہ ہوا میں ایسے ہاتھ کروں اور فوراً کھانے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب وہیں پر ہنالک دعا زکریا رب، زکریا علیہ السلام چونکے کہ وہ رب جو بغیر موسم کے مریم سلام علیہ کو پھل عطا فرما سکتا ہے، رزق پہنچا سکتا ہے، تو میری اولاد نہیں ہے، تو وہ رب مجھے بھی تو بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ تو کرامت ولی کا فعل نہیں، کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے۔ معجزہ بھی نبی کا فعل نہیں، معجزہ کس کا فعل ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ معجزہ کہتے اس چیز کو ہیں جس کام سے مخلوق عاجز ہو وہ کام ہو جائے، تو معجزہ کس کا فعل ہے؟ خالق کا فعل ہے۔ معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے، عبادت کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ کرامت ولی کی صداقت کی دلیل ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی عبادت کی دلیل نہیں کہ اس کی چونکہ یہ کرامت ہے اب اس کے پوجا شروع کر دو۔ تو کرامت سے مراد اکرام، اللہ اکرام کرتا ہے، عزت افزائی دیتا ہے۔ ولی کو پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کہ یہ کام ہونے والا ہے، اللہ وہ کام کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو ولی کی کرامت برحق، لیکن ولی کون؟ ولی او نہیں ہوتا جو بھنگا گھٹاوے تے نچے تے ٹپے تے تمبے بجاوے،
تے کنگو تے جڑا سسیر گاوے تے مرزا صاحباں تے جڑا حال پاوے ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے ولی دیکھیاں قرآن یاد آ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا نہ ولی تو کوئی کم بھی ہوندا نہیں مندا ولی دیکھیاں قرآن یاد آوے وہ ولی اللہ اکبر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اللہ اکبر ایسا ولی یہ ہے حقیقت میں ولی اور ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اپنی پوجا نہیں کرواتا ہو تو زکریا علیہ السلام نے کیا کیا وہیں پر چونکے کہ وہ رب جو بغیر موسم کے مریم سلام علیہ کو میوے عطا کر سکتا ہے پھل دے سکتا ہے مجھے بھی تو بغیر موسم کے اللہ اکبر پھل عطا کر سکتا ہے یہ سورت مریم کے اندر اس کی وضاحت ہے ہنالک دعا زکریا ربا اللہ اکبر سورہ آل عمران میں وہیں اسی وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اس کا مطلب ہے دعا کے لیے اللہ اکبر جیسے ہی رب کے ساتھ تعلق جڑے دیکھیں نا کہ دل میرا رکت طاری ہو گئی ہے اللہ کی طرف دل جڑ گیا ہے دعا میں دیر نہ کیا کریں اللہ اکبر یہ کیفیت بعض اوقات سجدے میں بعض اوقات رکوع میں بعض اوقات قیام میں نشانی کیا ہے اس کی کہ آپ کا دل رونا چاہے دل میں رکت طاری ہو جائے آپ کا دل کرے کہ سجدہ لمبا ہو جائے کر دیا کریں ضروری نہیں کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کیوں جیسے ہی آپ اپنی پوزیشن تبدیل کریں گے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی یاد رکھیں چلتے پھرتے کوئی نظارہ عبرتناک منظر کوئی اللہ ایسا دیکھ کر بھی ایسا جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے فوراً اس وقت جیسے ہی دل میں رکت آ رہی ہو فوراً اللہ سے تعلق ہو اب جیسے ہی موقع دیکھا انہوں نے فوراً ہنالک دعا زکریا ربا جو دعا میں دیر نہیں کی اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اللہ اکبر اس کا آگے تفصیل سے تذکرہ سورت مریم 16ویں پارے میں ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اللہ اکبر کہ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا کیا رحمت کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر جو اللہ کے نبی تھے وہ یہ رحمت تھی کہ 120 سال کی عمر ہو گئی ہے بیوی بانجھ ہے سر سفید ہو گیا اللہ اکبر اور اولاد نہیں ہے 120 سال کی عمر میں اب یہ دھڑکا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں آخری وقت قریب ہی ہے تو اب دنیا سے چلا جاؤں دین کا کام سنبھالنے والا مجھے کوئی خاندان میں نظر نہیں آتا اولاد ہے تو رب ذوالجلال نے رحمت کی تو اس رحمت کا ذکر اذ نادا ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی نداء خفیہ چپکے آہستہ آہستہ گڑ گڑا کے رب سے دعا کی چیخ کے نہیں اچھا چپکے سے کیوں دعا کی اس لیے کہ لوگ کہیں ہنسنے نہ لگ جائیں 120 سال کی عمر ہو گئی ہے اس بوڑھے کو اب اولاد یاد آئی ہے بھلا یہ عمر ہے اولاد کی اور دوسرا یہ نقطہ بھی مفتی عباس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اللہ اکبر کیا کہ چپکے اس لیے دعا کی لوگ کہتے کہ اچھا اب تک ساری زندگی رب سے مانگتا رہا ہے رب نے نہیں دیا اللہ اکبر تو آپ ہمارے کسی مشکل کچھ حاجت روا کے پاس تجھے وہاں سے اولاد دلوا دیں تو اس لیے چپکے سے مانگی تاکہ کسی اور کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے شرک کی راہ دکھانے کا موقع نہ ملے اس لیے چپکے سے گڑ گڑا کر دعا کی اللہ اکبر اعلیٰ کہنے لگے ربی اے میرے رب انی وہن العظم منی اے میرے رب میری ہڈیاں گھل گئی 120 سال کی عمر ہڈیوں کی کیا کیفیت رہتی ہاتھ لگائیں تو ہڈیوں میں بھر بھرا پن آ جاتا ہے اے اللہ میری ہڈیاں گھل گئیں واشتعل الرأس شیبا میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک رہا ہے سارے بال سفید ہو گئے بھویں تک سفید ہو گئی ولم اکم بدعائک ربی شقیا لیکن اے میرے رب 120 سال کی عمر ظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے لیکن اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے ابھی بھی میں اللہ اکبر مایوس نہیں ہوا ابھی بھی میری توکل امید بھروسہ تیرے اوپر ہی ہے اللہ اکبر کوئی اور راستہ نہیں دیکھیں نا ذرا اس طرف دوسری طرف جو کہتے ہیں جی کتنے بچے چاہیے آپ کو بات کریں آپ بابا بگا نپاک پاک بال اپنے 14 نمبر چنگی پر جو ننگا رہتا تھا عیسائی ملنگ تھا سب کو پتا تھا
گندی گندی گالیاں دیا کرتا تھا. وہ کیا کہتا؟ اللہ اکبر، ہاں بول تجھے کتنے اور بیٹے چاہیے؟ اپنا ناپاک بال، جتنے بیٹے مانگے اتنے ناپاک بال جسم کے توڑ کر اس کو دے دیتا تھا. لو جناب اس کی اولاد ہو گئی. یہ قرآن پڑھیں قرآن، اللہ اکبر. یہ کوئی لیلا مجنو سسی پنو کے قصے ہیر رانجھے کے نہیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے نبی گھر میں اولاد نہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جاؤ لینے لگ جائیں گے اولادوں کی. یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ 120 سال کی عمر، سر سفید ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈر لگا ہوا ہے. کس بات کا ڈر لگا ہوا ہے؟ کہ ان میں کوئی اہل نہیں ہے، دین کا کام سنبھالنے کے لائق نہیں ہے. وہ تو میرے نام کو بھی بدنام کر دیں گے، دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے. اس لیے اے اللہ مجھے اللہ اکبر ایسا صالح بیٹا عطا فرما. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، پہلے سارے ظاہری جو اسباب ناممکن ہونے کے تھے وہ بیان کر دیے. اے میرے رب میری بیوی بانج ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں ابھی بھی تجھ سے مایوس نہیں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جناب سے خاص طور پر مددگار عطا فرما جو کیا کرے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، میری وراثت دین کی سنبھالے، آل یعقوب کی وراثت کو سنبھالے. وہ وراثت کیا تھی؟ مال وغیرہ نہیں، وہ وراثت تھی کہ میرے دین کی مسند کو سنبھالے، میرے بعد دین کا کام رک نہ جائے، لوگوں کو تورات پڑھ کر سنائے، لوگوں کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے. اللہ مجھے ایسا صالح بیٹا عطا فرما. پہلے سارے ناممکن اسباب بیان کر دیے، بیان کر کے اے اللہ تجھ سے ابھی بھی مایوس نہیں ہوں. ہے توکل کی انتہا کے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب بوڑھی اماں کیوں روتی جا رہی ہے؟ جناب آپ کے دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، میری بہو کی اولاد نہیں. آپ کے دادا حضور سے مانگنے آئی تھی اولاد، اور انہوں نے صاف جواب دے دیا میں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تیری قسمت میں کہ اللہ اکبر پوتا نہیں ہے، لہذا روتی ہوئی جا رہی ہوں. واہ اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے در پر کوئی آئے اور خالی چلا جائے؟ یہ قرآن ہے اور یہ قصے ملتان کے وہ بھی سن لیں ذرا. ہمارے در سے خالی چلے آئے، میرے ساتھ چلیں. دادا حضور کی خدمت میں پہنچے. دادا حضور ہمارے در سے یہ عورت خالی جا رہی ہے. یہ کہا میں نے لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھ لیا اس کی قسمت میں، اور اللہ اکبر اس کی بہو کی اولاد نہیں ہے. اچھا دادا جی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں. پوتا دعا کرتا ہے اے اللہ وہ دلی میں جو ایک ہندو عورت کو تو 2 بچے اکٹھے دے رہا ہے جس کے پہلے 6 بچے ہیں، ایک اس کو دے دے اس کی بہو کو اور ایک اس کو دے دے. پوتے نے دعا کی، دادے نے آمین کہی. پوتے نے اللہ اکبر بوڑھی عورت سے کہا اماں گھر جاؤ اور دہی ساتھ لیتی جاؤ. بچہ تیار ہے ڈلیوری کے لیے. کیا 9 ماہ پیٹ میں اٹھانا، کیا وہ کرنا. لو جناب بچہ ہو گیا. شاہ رخ نے عالم نے بچہ دیا. آئی تھی بہاول حق کے پاس مانگنے کے لیے، انہوں نے صاف جواب دے دیا تیری قسمت میں نہیں. پوتے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے در سے کوئی خالی چلا جائے. اللہ اکبر. لو اللہ رب العزت کو مشورے دے رہے ہیں اللہ اکبر کہ وہ جو دلی میں ایک عورت یعنی اس میں دلی تک کی نظر ہے ان کی اللہ اکبر، تو وہ اس ہندو عورت کو تو 2 بچے دے رہا، ایک اس کی بہو کو دے دے ایک اس کو دے دے. اللہ اکبر بچہ ملنا چاہیے چاہے ہندو کا نطفہ کیوں نہ ہو. مزہ تو تابا ہے نا. اور ہندو مسلمان کا نکاح ہوتا ہے وہ حلال کا بچہ ہوگا. لو جی واگا بارڈر کراس کر کے بغیر ویزے پاسپورٹ کے وہ دلی سے اس عورت کے پیٹ سے بچہ نکل کر اس عورت کے پیٹ میں آیا اور بس کام تیار ہے. لو جناب اولاد مل گئی. اور ادھر دیکھیں اللہ کا نبی 120 سال کی عمر میں، ولی سے تو بڑھ کر طاقت تھی ان کے پاس. ولی کا درجہ صحابی کے برابر نہیں، اللہ صحابہ مل جائیں نبی کے برابر نہیں. اللہ کے نبی کا ذکر زکریا علیہ السلام کا اللہ قرآن میں کر رہے ہیں. اللہ اکبر سر سفید ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئیں. یہ تو دنیا تو کہتی ہے دوسروں کو اولادیں دیتے ہیں، وہ تو گھر خود اولاد سے خالی بیٹھے. شاہ رخ نے عالم کی اولاد نہیں تھی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں. سلطان بہو کی اولاد نہیں تھی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ان کی نسل اللہ اکبر آگے نہیں چلی. گدی جو چلی ہے سلطان بہو کی اللہ اکبر بہن کی اولاد آگے خلیفہ بنے، اور یہاں ان کی آگے نسل ہی نہیں دے.
تو ایسے قصے کہانیوں کے بجائے اللہ کے قرآن کو پڑھو. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کی مسجدوں میں نہ جایا کرو، گمراہ ہو کے آؤ گے. کیوں؟ دکانداری ختم ہوتی ہے ان کی. خدا تعالیٰ مہروی کی قبر سے پھول اٹھا کر کھا لو، دیکھ لو اولاد ہو جائے گی تمہیں. تو پھر اللہ کا قرآن کس لیے آیا ہے؟ زکریا علیہ السلام کی دعائیں، ان کی آہذار ندان خفیہ پر غور کریں. چپکے رب سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں. اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. جب بھی میں نے دعا کی تو نے پوری کی ہے. لیکن اللہ اب میں اتنی اللہ پر توکل کی انتہا کر دی کہ 120 سال کی عمر تک میں تیری رحمت کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ پر اب جب وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب وہ جو مجھے بیٹا دے وہ ایسا ہو کہ رب کا پسندیدہ ہو، رب جس سے راضی ہو. ایسی اولاد نہ دے جو اللہ اکبر دل جلانے کا باعث بنے، جو دین کے نافرمان بنے. کیوں؟ بڑھاپے میں جو اولاد ملتی ہے اکثر ماں باپ اس کو لاڈ دیتے ہیں، لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ جاتی ہے، مغرور اور سرکش ہو جاتی ہے، چونکہ وہ بڑھاپے کی پیٹ گھروڑی کا بچہ ہوتا ہے نا. اس لیے دعا کی اے اللہ وہ ایسا ہو جو اے اللہ تجھے پسند ہو، وہ ایسے کام کرے جو تجھے تیرے پسندیدہ کام. لو جی انہوں نے ادھر دعا کی یا زکریا، ادھر اللہ رب العزت نے نہیں دیا تو 120 سال کی عمر تک نہیں دیا. جب دیا تو یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی. اللہ توکل کی تو نے انتہا کر دی، اب میری عطا بھی دیکھ ذرا. ہم تجھے بیٹا دیتے ہیں اسمہ یحییٰ. اللہ اکبر. لوگ اولاد کے نام فرض پر رکھیں، میں تیرے بیٹے کا نام عرش سے رکھ کر بھیج رہا ہوں. نام بھی اللہ نے رکھ کر بھیجا. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اس نام کا بچہ آج تک دنیا میں تم نے نہیں سنا ہوگا. کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیا نام ہو. کوئی نیا، یہ تو پرانے، یہ تو ہمارے خاندان میں یہ تو بہت سنے. کوئی نیا. اللہ نے ایسا نام جو یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اس عرصے میں اس نام کا کوئی بچہ روئے زمین پر نہیں رہا. یحییٰ مانا ہے جیتے رہو، زندگی کی دعا دی. اللہ اکبر. نام ہی دعا والا. یحییٰ جیتے رہو، زندہ رہو. اعلیٰ. اب حیران ہوئے یکدم یہ کب آئی ان کو؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ، جب یہ سورہ آل عمران، قال ربی حب لی من لدنک، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے. ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد. مانگنے کا سلیقہ بتایا، رب سے مانگو پاکیزہ اولاد مانگو. انک سمیع الدعاء، اے اللہ دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے. یہ نہیں فرمایا میں خود کرنی بھرنی والا ہوں، میں تو خود لوگوں کو اولادیں دینے والا ہوں. نہیں، اے اللہ دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، اب یہ خوشخبری آئی ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتے نے آ کر آواز دی. کب؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے کے اندر. اللہ پر خوشخبری آئی کیا؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یبشرک بیحییٰ، تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، یہ اس اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. یہ سین بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہوں گے عمر میں، یہ ان کی تصدیق کریں گے. اللہ اکبر. یہ ان کے سپورٹر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے. وسیدن، اور سردار ہوگا آپ کا بیٹا. وحسورن، اور آپ کا یہ بیٹا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ایسا کہ جو خواہش نفسانی پر کنٹرول رکھنے والا ہوگا. ونبی من الصالحین، بیٹا تو آپ کا ہوگا لیکن نبی رب کا ہوگا. بیٹا آپ کا ہوگا لیکن نبی رب کا ہوگا. من الصالحین، صالح ہوگا. اللہ اکبر. قالا، کہنے لگے حیران ہو کر، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، یہ کیسے ہو جائے گا کام؟ ادھر تو میں نے سارے ناممکن اسباب بیان کر دیے. میں بوڑھا، بیوی، بانج، ہڈیاں کھول گئی، سٹ سفید، عمر 120 سال، میڈیکل سائنس حیران، اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو باڈی ٹیشو لوز، کیا ہڈیاں بھی کھول رہی ہیں. وہن العظم منی، تو اللہ یہ کیسے ہوگا؟ حیران ہو گئے. کیا ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، لیکن کیفیت پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا اس کی صورت شکل ہوگی. اللہ اکبر. وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی بانج ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں.
عطیہ کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو. تو بڑھاپے میں ایک عمر ایسی آتی ہے کہ انسان کی ہڈیاں، اس کے اوپر سے گوشت اس طرح سوکھ جاتا ہے کہ بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہڈیوں کا ڈھیر ہے. تو عطیہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. تو اللہ یہ کیسے ہوگا؟ قال اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک، اسی طرح، قال ربک هو علی حین، تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اکبر. آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود، آپ کے بوڑھے ہونے کے باوجود، عمر زیادہ ہونے کے باوجود، اللہ اکبر، اس اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے کہ آپ کو پھر بھی بیٹے سے نواز دے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آپ غور نہیں کرتے کہ اس سے پہلے آپ کو بھی تو پیدا کیا اس رب ذوالجلال نے، اور جبکہ آپ کوئی چیز ہی نہیں تھے دنیا کے اندر. 120 سال پہلے کہاں تھے آپ دنیا کے اندر؟ تو جس رب نے آپ کو پیدا کیا آپ کو بیٹا بھی دے سکتا ہے اس بڑھاپے کے اندر. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، سورہ آل عمران میں کہ فرشتے نے جواب دیا، قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس اللہ کی مرضی. آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. ان کی زوجہ محترمہ حوا سلام علیہا، اللہ اکبر، بغیر عورت کے پیدا کیا. اسی طرح سے مریم سلام علیہا، اللہ اکبر، کہ یہ جو بہنوئی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے جو بیٹا ہے خامد بھی، اللہ اکبر، ضعیف العمر، اور بیوی جو ہے وہ 5، اور اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. اور اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، اللہ اکبر، کہ ماں ہے لیکن باپ نہیں، بن باپ کے پیدا کر دکھایا. اور چوتھا طریقہ تخلیق کا یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام روٹین سے مرد اور عورت سے انسانوں کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ تخلیق کے ہر طریقے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا، فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. قال رب اجعل لی آیہ، اللہ اکبر، کہنے لگے اچھا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر کر دے. قال آیتک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ. یعنی آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں، واعظ تبلیغ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، کرتے کرتے جس وقت آپ کے اوپر ایسا لمحہ آ جائے کہ آپ کی زبان لوگوں کے ساتھ اب مخاطب نہیں ہو سکتی، بول چال بند ہو گئے سوائے اشارے کے، تو اس وقت سمجھ لیں اب گھر میں خوشخبری آ رہی ہے. یہ نشانی ہوگی 3 دن تک. اور اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ فَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ کی زبان ذکر اذکار کے لیے چلے گی، گنگا پن نہیں ہوگا. لیکن لوگوں سے بات چاہیں گے بھی صحیح تو لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ آپ اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہیے گا. یہ زبان آپ کی ذکر میں ساتھ دے گی. صبح اور شام آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر بھی سورۃ مریم کے اندر قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی دے. قال آیتک، تو ہم نے کہا کہ آپ کے لیے نشانی ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ مسلسل 3 راتوں تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. سورہ آل عمران میں 3 دن کا ذکر ہے، یہاں سورہ مریم میں 3 راتوں کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے 3 دن 3 راتیں مسلسل آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. فخرج علی قومہ من المحراب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وہ دین کی دعوت کا کام کرتے رہے. آخرکار ایک وقت آیا وہ قوم کے پاس آئے دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن زبان اللہ اکبر سے الفاظ ادا ہی نہ ہو رہے ہوں. ذکر کر رہی ہے لیکن لوگوں سے بات نہیں کر رہے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اب مجمع سامنے تھا، انہوں نے ان کو اشارہ کیا کیا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام اب تم اللہ کی تسبیح کرو اور دعا کرو، اللہ اکبر، اور اللہ کی حمد و ثنا کرو. میں بھی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اب وہ وقت آ گیا کہ میرے گھر میں خوشخبری آ رہی ہے. اللہ اکبر. خوشخبری آ گئی. یا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 55 سے یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے تیار کیا.
چونکہ ان کی باپ بہت کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، 120 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر. تو اب بچہ کچھ تھوڑا سا شعور والا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کی طرف وحی کی. وہ بھی نبی تھے، یا یحییٰ علیہ السلام خذ الکتاب بقوہ. اب آپ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، تورات کی کتاب ان کے پاس، اس کو مضبوطی سے تھام لیں. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ان کو بچپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دی. اتنا ذہین بچہ، اتنا اللہ اکبر شعور والا بچہ کہ بچپن میں اللہ اکبر بڑے بوڑھوں والی سنجیدہ باتیں کرنے والا، معاملے کی گہرائی تک پہنچنے والا، بات کو سمجھنے والا. اللہ نے ایسی بصیرت عطا کر دی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص طور پر نرم دلی عطا کی تھی، کیونکہ دین کے کام کرنے والا اس کا دل اگر سخت ہو تو لوگ بھاگ جائیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے. اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں کڑوی کچیری سننی پڑتی ہیں، لیکن اگر وہ اخلاص والا ہے تو وہ ان باتوں کو برداشت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے سے ان کو نرم دل بنا دیا. وزکا، اور ان کو پاکیزہ سیرت والا بنایا. وکان تقیہ، اور ان کو متقی پرہیزگار بنا دیا. وبرم بوالدی، ان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا. اللہ ولم یکن جبارن عصیہ، اور ہم نے ان کو سرکش اور نافرمان نہیں بنایا. کیوں؟ بڑھاپے کی اولاد جو ہے وہ لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے، لیکن ہم نے بچپن میں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنایا. بچپن میں والدین کا اللہ فرما بردار تھے. وہ اللہ اف ولا تنہرما کا نقشہ تھے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اتنی فرما برداری. وسلام علیہ یوم ولد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت والے دن پر بھی سلامتی. ویوم یموت، اور جس دن ان کو موت آئے گی وہ بھی سلامتی والا دن. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی ان کے لیے سلامتی. 3 ٹائم ہے انسان کے لیے بڑے مشکل. ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جب پیدائش والا وقت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، پتہ نہیں ڈیلیوری کیسے ہو، اللہ اکبر، کمزور ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے اس دن بھی میں نے سلامتی دی، صحیح سالم خیر و برکت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ وہ آئے دنیا. اور دوسرا ہوتا ہے موت والا دن، ہائے پتہ نہیں موت کس حال میں آئے، کوئی قریب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. فرمایا ان کی موت والے دن بھی ان کے لیے سلامتی والا دن. اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے قیامت والے دن، حشر کے میدان میں جب آئے تو اس دن ہولناکی ہوگی، ہائے پتہ نہیں کیا بنے گی. فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے لیے اس دن بھی سلامتی عطا کر. لوگوں نے کیا کہا؟ وہ سامن کے اندھے کو ہرا ہرا نظر آتا ہے. نے کہا دیکھا جی میلاد ثابت ہو گیا، قرآن میں آ گیا وسلام علیہ یوم ولد، کہ سلامتی ہو اس دن جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لو جی ولادت، بھائی ولادت تو ہوئی، لیکن بات ہے میلاد منانا، ہر سال سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جھگڑا تو اس پر ہے. ولادت کو تو انکار نہیں. اور اگر اس سے میلاد منانا ثابت ہوتا ہے تو اس آیت کے اگلے لفظ میں یوم یموت، تو پھر موت منانا بھی تو شرط ہو گیا. تو ولادت منائے، میلاد منائے اور موت نہ منائے تو یوم وفات بھی تو مناؤ. پھر وفات مانتے نہیں کہ کوئی نبی فوت ہوتا نہیں. یہاں یموت لکھا ہوا ہے، موت کا لفظ اللہ نے نبی کے لیے استعمال کیا. تو یہ سارے مفاد پرستی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پر اس انداز کے ساتھ تیار کیا کہ بچپن میں ہی وہ اپنے والد محترم کے دست و بازو بن گئے اور دین کا مسند انہوں نے سنبھال لی. باپ کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر انہوں نے دین کا کام شروع کر دیا، بنی اسرائیل کی تربیت شروع کر دی. تو یہ ایک باپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ہوتے ہوئے مصلی بھی سنبھال لے، ممبر بھی سنبھال لے، دین کے کام کو کرنے والا بن جائے اور اخلاص اور متقی اور شخص اور تقوی والا ہو اور اخلاص والا ہو. تو ایک باپ کے لیے خوشی ہوتی ہے. یہی خوشی وہ چاہتے تھے، اللہ نے وہ خوشی زکریا علیہ السلام کو عطا کر دی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.